تقدیر کا وہ راز جو اللہ کے حکم سے تقدیر بدلنے کا سبب بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی اچانک بدل جاتی ہے، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، رزق میں برکت آ جاتی ہے، دل کو سکون ملنے لگتا ہے اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ کیا یہ صرف قسمت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال بھی بتائے ہیں جن کے ذریعے بندے کی زندگی میں خیر و برکت آتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی ایسے 7 اعمال جانیں گے جنہیں اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخری نقطہ ویڈیو کے آخر میں ہے۔ پہلی نشانی دعا کو مت چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2139۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت میں دعا کو سبب بنایا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب بھی مشکل آئے لوگوں سے پہلے اللہ کے سامنے حاضر آئیں۔ تہجد کے وقت سجدے میں اذان اقامت کے درمیان جمعہ کے دن اور سفر کے دوران کی جانے والی دعاؤں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے لوگوں سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ تہجد کے وقت سجدے میں اذان اور اقامت کے درمیان جمعہ کے دن اور سفر کے دوران کی جانے والی دعاؤں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دوسری نشانی استغفار کی کثرت۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں اپنے رب سے مانگو، معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مہمان اور اولاد عطا کرے گا اور باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق، سکون، صحت اور برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تیسری نشانی والدین کی خدمت۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی ہے۔ جامعہ ترمذی اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان سے نرمی سے بات کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں
ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں۔ چوتھی نشانی صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی کی مدد کرنا، حتیٰ کہ مسکرا کر کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ پانچویں نشانی رشتہ داروں سے اچھا تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص چاہتا ہے کہ رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری۔ آج بہت سے لوگ معمولی باتوں پر سالوں تک ناراض رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے آسانیاں پیدا کرے تو رشتہ داروں سے جوڑیں، معاف کرنا سیکھیں۔ چھٹی نشانی 5 وقت نماز کی پابندی۔ نماز کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نماز وقت پر ادا کریں اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ ساتھ نشانی اللہ کا کامل بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ طلاق فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کبھی انسان کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح مایوس نہ ہو، اللہ سے امید رکھیں، دعا کرتے رہیں اور نیک اعمال جاری رکھیں۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطیت اور حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ دعا، استغفار، نماز، صدقہ، والدین کی خدمت، صلہ رحمی اور اللہ پر توکل وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی میں خیر اور برکت اور آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹ میں الحمدللہ لکھیں اور ایسے ہی حدیث پر مبنی معلومات ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔